مظلوم کی آواز پی ایم نیوز، صرف اور صرف عاشق سہو کے ساتھ پی ایم نیوز۔ السلام علیکم، بیگ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عاشق حسین سہو۔ ناظرین، آج کی بیگ سٹوری مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم مودی حکومت کی طرف سے حریت رہنما یاسین ملک کو دی جانے والی سزا کے خلاف محترمہ مشال حسین ملک کی کوششوں کے حوالے سے آئے۔ ناظرین، محترمہ مشال حسین ملک نے جس طرح انڈیا کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کو پوری دنیا میں اجاگر کیا ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آج پوری دنیا میں کشمیر میں جاری مظالم کو اجاگر کیا جا رہا ہے تو اس کا کریڈٹ محترمہ مشال حسین ملک و دیگر کشمیری رہنماؤں کو جاتا ہے۔ جب سے مودی حکومت نے یاسین ملک کو سزا دینے کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کیا ہے تو اسی دن سے محترمہ مشال حسین ملک یاسین ملک کی رہائی کے حوالے سے اپنے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہیں۔ محترمہ مشال حسین ملک کی وجہ سے آج یہ پیغام ہر گھر تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے پریس کلب کے سامنے احتجاج کے بعد نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی خاصی فعال ہو گئی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے محترمہ مشال حسین ملک کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے۔ پہلے وفاقی وزیر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس، اس کے بعد وفاقی وزیر انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما فیصل کریم کنڈی، فیصل ممتاز رٹھور نے بھی محترمہ مشال حسین ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ میں انسانی حقوق کے وزیر کے طور پر جنیوا میں یاسین ملک کو انصاف دلانے کے لیے آواز بلند کروں گا۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں کو ایک مجرم کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ یاسین ملک کے خلاف یک طرفہ فیصلہ آنے کا خدشہ ہے۔ کشمیر میں 20,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہیں، 8,500 اجتماعی قبریں ہیں۔ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ریاض حسین پیرزادہ نے مزید کہا کہ میں وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے اس حوالے سے بات کروں گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ریاض حسین پیرزادہ اور محترمہ مشال حسین ملک نے کیا کہا، ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھر بھی وہ دنیا کے بہترین جمہوری ملک کہلاتے ہیں اور ان کی اعلیٰ اقدار سمجھی جاتی ہیں کہ ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو جہاں کشمیر میں آپ صحافی لوگوں سے، ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہیں، کون نہیں جانتا جو روز آپ پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، اور ان ٹی وی پہ، ٹیلی ویژنوں پہ جو ہے جو آپ سروسز انجام دے رہے ہیں، وہ آج کشمیر میں جو بیوہ خواتین ہیں تقریباً 20,000 سے زیادہ ہیں، جو آج بھی منتظر ہیں اپنے ہسبینڈز کے لیے کہ وہ کب آئیں، اور وہ منتظر ہیں۔ 8,500 اجتماعی قبریں جو رپورٹ ہوئی ہیں، مطلب کہ یاسین ملک صاحب کو آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی مسز ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ 10 سال 8 سال سے نہیں مل سکی، ان کی بیٹی 8 سال کی ہے، وہ نہیں مل سکی، اور ایک پرامن سیاسی جدوجہد کرنے والا، عوام کی آواز اٹھانے والا، عوام کی زبان بننے والا ایک شخص جس کا کردار ساری دنیا نہیں تو پاکستان اور ہندوستان سارا جانتا ہے، تو ان کے ساتھ جو اب سلوک کیا جا رہا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ یک طرفہ سنوائی جو ان کو نہ وکیل ملا، اور جب ان کو بولنے کا موقع آتا ہے تو ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی ہے۔ آج وہ جیل میں بیمار رہے کتنی مدت، ان کی فیملی کو نہیں پتہ کہ وہ اس وقت کس حال میں ہیں۔ یک طرفہ سنوائی ہو رہی ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ان کو پھانسی نہ دے دی، سزائے موت یا عمر قید دی جائے گی، جیسے مقبول بٹ، افضل گرو اور اشرف صحرائی شہید صاحب کے ساتھ ہوا کہ اس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور ابھی کل ڈیڈ لائن ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر، تو میں آج ریکویسٹ کر رہی ہوں ہیومن رائٹس کے منسٹر صاحب کو کہ اس کے اندر ہماری جو اپیل ہے ایز اے فیملی اگریو پارٹی، ہمارے جو رائٹس ہیں اور یاسین صاحب کے جو رائٹس ہیں ایز اے پولیٹیکل پرزنر، کیونکہ ہندوستان از اے سگنیٹری آن دا رائٹس آف پرزنرز، تو ہم اپیل کرتے ہیں ہیومن رائٹس کاؤنسل سے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنیوا کے اندر ہے، اور ان کا سیشن 13 جون کو ہے، اور کل اس کی ڈیڈ لائن ہے، تو اس کی اپیل وہاں پہ جمع کرائی جائے اپلیکیشن۔ جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو جوڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ عدالتی قتل کیا جا رہا ہے، جو ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا، کانکاکٹڈ کیسز کے تھرو ایک سیاسی تحریک کو دہشت گردی کے ساتھ نتھی کرنا، سیڈیشن کے چارجز، اور جتنے بھی ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کیے جا رہے ہیں، ان میں کوئی نہ پروفس ہیں، نہ کوئی کریڈیبل ایویڈنسز ہیں، اور جو یاسین صاحب کے حق میں یا کشمیر کی حق میں جو بیان دے رہے ہیں، ان کے ساتھ
جو وٹنسز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں سے ان کو نکال کے ان کی فیملیز کو غائب کیا جا رہا ہے. تو اس لیے آج میں یہی کہوں گی، کیونکہ ہیومن رائٹس کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں پہ فیملی رائٹس کی بھی بات آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ UN کی ریزولوشنز کے انڈر فال کرتی ہے، تو اس کا تو بنتا ہی یہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل جورسڈکشن کے اندر آئے. اور اس وقت جو ہماری فیملی جس کرب جس عذاب سے ہم گزر رہے ہیں، اور میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، اور دنیا کا کوئی قانون ایک فیملی کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتا. اور فیملی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا جو مین جو یونٹ ہوتا ہے جس سے سوسائٹی بنتی ہے وہ فیملی ہوتی ہے. تو اس کے بہت سے رائٹس ہیں، اس کا ایک رائٹ تک نہیں ملا مجھے جب سے میری شادی ہوئی ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن، رائٹ ٹو کمیونیکیشن، رائٹ ٹو اسپیک اپ اگینسٹ انجسٹسز، رائٹ ٹو پروٹیکٹ، رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر وہاں نہیں ہے. یاسین صاحب اس وقت ان کو اتنی زیادہ ایلمنٹس ہیں، پچھلے 30 سال سے جو ان کے اوپر ملٹیپل ٹارچرز کیے جا رہے ہیں، ان کو زہر دیا گیا ہے جیل کے اندر. ابھی بھی NIA کی ایجنسیز، جو انڈین ایجنسیز نے جو ایک جعلی قسم کے کورٹس بنائے، اسپیشل کورٹس تعینات کیے گئے جس کے تھرو کالے قوانین، اوپا، ٹاڈا، پوٹا، پبلک سیفٹی ایکٹس، ان کے تحت جعلی ڈریکونین جو کیسز کیے گئے جس میں کمپلیٹ امیونٹی ہے ہندوستان کی دہشت گرد فورسز کو، اور ان کا ہی نظام ہے عدل کا جس کے اندر جج بھی ان کا ہے، وکیل بھی ان کا ہے، اور جس نے قتل کیا ہے وہ سارا کا سارا فیصلے سنا رہا ہے. اس حوالے سے کہ میں آپ کو اپیل کروں گی کہ ارجنٹ طور پہ آپ آنریبل جو ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں کہ آپ کی طرف سے لیٹرز جائیں UN سیکریٹری جنرل کو. یاسین صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مودی کی اس خونی ہندوتوا کی RSS کی رجیم کے دوران اینی تھنگ کین ہیپن. اشرف سرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا، سعید علی گیلانی صاحب کی جو قبر تھی اس کو بھی مطلب جس بے رحمی سے جس طرح ان کا فیونرل کیا گیا، ان کی فیملی کو مارا پیٹا گیا، آج بھی کوئی ان کی گریو پہ نہیں جا سکتا فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی. وہ سب سے بڑی چھاؤنی بنی ہوئی ہے. نہ کشمیری جو زندہ ہیں ان کو پروٹیکشن ہے، نہ جو فوت ہو گئے ان کو پروٹیکشن ہے، نہ ہمیں بیری کرنے کی مطلب کہ رائٹس ہیں کشمیری قوم کو. تو آپ پلیز کائنڈلی یہ لیٹر جو ہیں یہ پرماننٹ 5 ممالک کو، یورپ کے اندر جو یورپین ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، پھر اس کے بعد جو کل ڈیڈ لائن ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اجلاس کے حوالے سے جو 50th اجلاس آ رہا ہے 13 جون کو، اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ مجھے بھی لے کے جایا جائے پاکستان ایز اے اگریوڈ پاکستانی سٹیزن. جو سارے رائٹس ہیں ہماری فیملی کے جو سپریس کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کے سامنے لے کے جائیں. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جو ہمارا کیس ہے میرے ہسبینڈ کا، جس طریقے سے ایک دہشت گرد کلبھوشن یادو کو کاؤنسلر ایکسیس دلوانے کے لیے، اس کی فیملی کو، اس کی مدر کو ملوانے کے لیے، اس کی بیوی کو ملوانے کے لیے وہ ICJ گئے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس دہشت گرد کو ریلیف دینے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا اس فیملی کو. میرا پورا رائٹ ہے کہ مجھے ایز این انڈیویجول بیک بائی مائی گورنمنٹ میرا جو ہمارا فیملی کا کیس ہے وہ وہاں پہ لے کے جایا جائے اور ڈسمیرٹ کرایا جائے یہ جو جوڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے یاسین صاحب کا. مشال حسین ملک نے مزید کہا کہ اس وقت میرا خاندان تکلیف سے گزر رہا ہے. یاسین ملک کو جیل کے اندر زہر دیا گیا تھا. میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں صرف 60 دن ملنے دیا گیا. آج انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ہر ظلم کی مذمت تو کی جاتی ہے مگر ایکشن نہیں ہوتا. میری بیٹی 10 سال کی ہو گئی ہے اور اسے 8 سال سے اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یاسین ملک کو اس ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جہاں پہلے افضل گرو اور مقبول حسین بٹ کو رکھا گیا تھا. پیپلز پارٹی ویس سیاسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے. دنیا کو کوئی قانون بیوی بچوں کو ملنے سے نہیں روک سکتا. بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہیں. اس مسئلے کو UN میں اٹھائیں. جب یاسین ملک گواہی دیتے ہیں تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے. 2017 میں جب یاسین ملک کو زہر دیا گیا تب بھی فیصل کریم کنڈی ہمارے گھر آئے تھے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مودی حکومت جو ظلم و ستم کر رہی ہے وہ قابل مذمت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یاسین ملک کے حوالے سے مشال حسین ملک کے ساتھ ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست سے بالا تر ہو کر کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھانی ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی. بلاول بھٹو زرداری چین میں ہیں, اس کے بعد سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں. ہم ہر فورم پر یاسین ملک و دیگر حریت رہنماؤں کے لیے آواز اٹھائیں گے.
फैसल मुमताज राठौर ने कहा कि इंडियन आर्मी ने कश्मीरी रहनुमाओं को शहीद करके भी देख लिया है, ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। यासिन मलिक ने सारी जिंदगी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा मशाल हुसैन मलिक, फैसल करीम कुंडी, फैसल मुमताज राठौर, डॉक्टर अवैस मलिक, अफजल भट्ट, वकार हुसैन सती, सबीन मलिक, जैद फरूक मलिक ने भी शिरकत की। बेग स्टोरी के साथ अपने मेजबान आशिक हुसैन को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।